ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس نے کہاں سے مال کمایا، تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ اسے جہنم کے کس دروازے سے داخل کرے۔ اللہ اکبر! دیکھو، جو انسان یہ کوشش، یہ غور نہیں کرتا کہ میں کہاں سے رزق کما رہا ہوں، کہاں سے مال کما رہا ہوں، کہاں سے یہ میرے پاس مال آ رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اس انسان کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس کو کون سے دروازے، جہنم کے دروازے سے وہ اندر جہنم میں ڈال دے۔ اللہ اکبر! دیکھو کتنا بڑا پیغام دے دیا گیا۔ اگر ہم کوئی روزگار کر رہے ہیں، کوئی روزگار کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی رزق کے حلال کی طرف غور کرنا چاہیے۔ کیا آیا میرے لیے یہ رزق حلال ہے یا حرام ہے؟ میں جس کام کی کوشش کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ فرمان کے مطابق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، تو جیسے دھوکہ دہی یا غلط فہمی، یا کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اچھی چیز اوپر رکھ دی اور بری چیز نیچے رکھ دی، گندی چیز وہ فروخت کرتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، ایک صحابی رسول ایک اناج بیچ رہے تھے، کوئی چیز کھانے کی بیچ رہے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ کیا دیکھا آپ نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے اس کے ہاتھ مارا، اور اس کے جو گندم تھی یا جو بھی چیز تھی وہ نیچے سے گلی تھی اور اوپر خوبصورت رکھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہماری امت میں سے نہیں، وہ ہماری امت سے، ہم اس سے بیزار ہیں، وہ ہم سے بیزار ہے۔ اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو امت میں داخل کرنے سے بھی روک دیا۔ آپ نے فرما دیا کہ میری امت میں داخل نہیں ہے وہ جو ملاوٹ کرتے ہیں۔ ملاوٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرام کھاتے ہیں، اپنی چیز میں ملاوٹ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے ہیں، اس لیے ان کے لیے رزق وہ حرام بن جاتا ہے۔ پھر اس لیے اللہ پاک بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کو کون سے جہنم کے دروازے سے داخل کر دے۔ اللہ اکبر! یہ قوت القلوب حدیث نمبر 1305۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبادت کے 10 حصے ہیں جن میں سے 9 حصے طلب حلال میں ہیں۔ سبحان اللہ! کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ عبادت کرتے رہتے ہیں، جب حلال رزق کی کمانے کی باری آتی ہے وہ پرواہ نہیں کرتے کہ ہم کہاں سے کما رہے ہیں، کہاں سے نہیں کما رہے، یا کسی کا حق ہے ہمارا حق نہیں ہے، اس کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 10 حصے ایسے ہیں جو 9 حصے طلب حلال میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے 10 حصے کر دی ہر چیز کے، جو 9 حصے ہیں وہ حلال رزق میں، عبادت میں لکھے جاتے ہیں، کیونکہ حلال رزق عین عبادت، سب سے بہترین عبادت حلال رزق ہے۔ جو انسان حلال رزق کما رہا ہے وہ سمجھ لو 9 حصے عبادت کے کر رہا ہے، اور دوسری اور نماز نفل وہ چیزیں ادا کرتا رہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ 10 حصے پورے ہو جائیں گے۔ یہ بھی قوت القلوب صفحہ نمبر 144، حدیث نمبر 54۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رزق حلال کی تلاش میں تھک کر شام کی، وہ اس حال میں رات گزارے گا کہ بخش دیا گیا ہوگا، اور صبح اس حال میں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ سبحان اللہ! یہ پیغام دے دیا گیا، جو انسان حلال رزق کی کوشش کرتا ہے اور شام کو تھک جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رزق حلال کی تلاش میں کوشش کی، کیونکہ دیکھو انسان جب گھر سے نکلتا ہے رزق حلال کی تلاش میں اور سارا دن محنت کرتا ہے، وہ شام کو تھک جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان شام تک تھک جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ شام کو اس کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ! اور جب وہ صبح اٹھتا ہے پھر روزی کی تلاش کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ! ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اسی چیز کی کہ حلال رزق کی کوشش کریں۔ اگر ہم حرام کی یا حلال کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں جہاں سے بھی، جس جہنم کے دروازے سے بھی ڈالنا چاہے ڈال دے گا۔ یہ المعجم الاوسط حدیث نمبر 752۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال کی تلاش کرے وہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ سبحان اللہ! اور جو بقدر کفایت
دنیا کی حلال چیزیں حاصل کرے وہ شہداء کے درجے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے اہل و اپنے گھر والوں اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کی تلاش میں جاتا ہے، وہ کیا ہے، وہ اس کی زندگی فضول نہیں ہے، وہ اس کی زندگی، اس کا آنا جانا بیکار نہیں ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ جو انسان اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے پہ جہاد کرتا ہے، وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کو جتنا اجر ملتا ہے ایک حلال رزق کمانے والے کی، جو اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کی تلاش میں جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جہاد کرنے کے برابر اجر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو بقدر کفایت، مطلب ہے ضرورت کے مطابق دنیا کی حلال چیزیں حاصل کرے، صرف ضرورت کے مطابق، مثال کے طور پہ اگر مثال کے طور پہ کسی کو ضرورت ہے، ایک 10,000 کی ضرورت ہے ایک مہینے کی، وہ صرف اتنا کماتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ حلال، وہ اس کو اتنا اجر ملے گا جیسے شہداء کے درجے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو شہیدوں کے درجے کے برابر اجر ملے گا۔ یہ سنن کبری کتاب الصبر حدیث نمبر 17824۔